السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ سفر کے کیا آداب ہیں، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، سفر کے لیے ایسا وقت ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے وقتوں کا بھی دھیان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ کرتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ نمبر 2، سفر اکیلے نہ کیجیے، ممکن ہو تو کم سے کم 3 آدمی ساتھ لیجیے۔ اس سے سفر میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضرورتوں سے بھی آسانی رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطروں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اکیلے سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو کوئی بھی سوار کبھی رات میں اکیلا سفر نہ کرے گا۔ ایک بار ایک آدمی کافی دور کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسافر سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ تو کوئی بھی آدمی نہیں، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ نمبر 3، عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک آدھے دن کا کوئی معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر اکیلا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کو 1 دن یا 1 رات کی دوری پر بھی اکیلے نہ جانا چاہیے۔ نمبر 4، سوار کو سوار ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائے اور سواری حرکت کرے تو یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ ہے، پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے ہم کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی اور لوٹ جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی توفیق چاہتے ہیں اور ایسے کام کی توفیق جو تیری خوشنودی کے ہوں۔ اے خدا، ہم پر اس سفر کو آسان فرما دے اور اس کی دوری ہمارے لیے کم کر دے۔ اے خدا، تو ہی اس سفر میں ساتھی ہے، تو ہی گھر والوں پر خلیفہ اور نگراں ہے۔ اے خدا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں میں، ناگوار درشیوں میں اور اپنے مال، اپنے متعلق لوگوں اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے اور اچھائی کے بعد برائی سے اور مظلوم کی بد دعا سے۔ نمبر 5، راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے۔ راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے۔ قرآن میں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پہلو کے ساتھی سے تاتپریہ ایک ایسے آدمی سے ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ سفر کے بیچ کے چھوٹے سے ساتھی کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ اچھے سے اچھا ویوہار کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی کسی بات یا کام میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا سردار ان کا سیوک ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی سیوا کرنے میں بازی لے جائے، اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ نمبر 6، سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپسی آنے پر 2 رکعات شکرانے کی نفل پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کرتے تھے۔ نمبر 7، جب آپ کی گاڑی، بس یا ہوائی جہاز اونچائی پر چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ ہے، اے خدا، تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرے ہی حق ہے۔ نمبر 8، رات کو کہیں ٹھہرنا پڑے تو حفاظت والی جگہ پر ٹھہریے، جہاں چور ڈاکو میں سے آپ کی جان یا مال کو خطرہ ہو، ایسی تکلیف پہنچانے والے جانوروں کا بھی کوئی کھٹکا نہ ہو۔ نمبر 9، سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بے ضرورت گھومنے پھرنے سے بچیے۔ نمبر 10، سفر میں واپسی پر یکایت بنا اطلاع رات کو گھر میں نہ جانا چاہیے، پہلے سے اطلاع دیجیے، ورنہ مسجد میں 2 گنا نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کا سواگت کے لیے تیار ہو سکے۔ نمبر 11، سفر میں اگر جانور ساتھ ہو تو اس کے سکھ اور آرام کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی سوار ہو تو اس کی ضرورت اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ نمبر 12، جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بیضا پریشانی میں نہ ڈالیے۔ نمبر 13، سفر میں پانی کا برتن اور جا نماز و کپڑا و چٹائی جس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ساتھ رکھیے، تاکہ استنجا، وضو، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔
नंबर 14, कुछ आदमी सफ़र कर रहे हों तो एक को अपना अमीर मुकर्रर कर लीजिए। अलबत्ता हर आदमी अपना टिकट, ज़रूरत भर रकम और दूसरी ज़रूरत चीज़ें अपने कब्ज़े में रखे। जब सफ़र में कहीं रात हो जाए तो यह दुआ पढ़ें, जिसका तर्जुमा है, ए ज़मीन, मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है। मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ तेरी बुराई से और उन जीवों की बुराई से जो तुझ में खुदा ने पैदा की है, और उन जीवों की बुराई से जो तुझ पर चलते हैं। और मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ शेर से, काले नाग से, सांप और बिच्छू से, इस शहर के बाशिंदों से और हर बाप और औलाद की बुराई से। नंबर 16, जब सफ़र से घर को वापसी आएँ तो यह दुआ पढ़ें, जिसका तर्जुमा है, पलटना है अपने रब की ओर और अपने रब ही के हुजूर तौबा है, ऐसी तौबा जो हम पर गुनाह का कोई असर बाकी ना रहने दे। नंबर 17, जब किसी को सफ़र पर विदा करें तो कुछ दूर उसके साथ जाइए। रुखसत करते वक्त उससे भी दुआ की दरख्वास्त कीजिए और उसको भी दुआ देते हुए विदा कीजिए, जिसका तर्जुमा है, मैं तुम्हारे दीन, अमानत और अमल के ख़ात्मे को खुदा के सुपुर्द करता हूँ। नंबर 18, जब कोई सफ़र से वापस आए तो उसका स्वागत कीजिए और मोहब्बत ज़ाहिर करने वाले शब्दों को कहते हुए, ज़रूरत और मौके का लिहाज करते हुए हाथ मिलाइए या गले भी मिलिए। तो दोस्तों, ये थे सफ़र के कुछ आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में इन आदाब को लाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।